بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، ہم لوگ طواف سے فارغ ہو چکے تھے، ابھی ہم کو سعی کے لیے جانا ہے۔ سعی کے لیے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ راستہ بہتر راستہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بھی سیف رکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی آپ تکلیف نہیں دے رہے ہیں۔ صفا پر جانے کے بعد ایک آیت اوپر آپ کو محراب گنبد پر ایک آیت لکھی ہوئی ملے گی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت آپ اطمینان سے چاہیں تو اس کو گولائی میں لکھی ہوئی ہے، یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، یعنی میں شروع وہاں سے کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے۔ ارے بھائی، صفا سے شروع کرو یا مروہ سے شروع کرو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہا میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں اللہ نے شروع کیا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں پہلے نام کس کا لیا؟ صفا کا لیا، ان الصفا والمروہ، میں صفا سے شروع کرتا ہوں۔ اب آپ صفا پر جب جائیں گے تو حکم یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں گے۔ قبلہ رخ ہونے کے لیے حرم کے اندر ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اس کے جو ماربل بچھے ہوئے ہیں، اس کی جو لائنیں بنی رہتی ہیں، وہ ٹوٹلی 100% کعبۃ اللہ کا رخ کا تعین کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس ماربل پر اپنی ایڑی سیدھی رکھیں گے اور آپ سیدھا کھڑے ہیں، آپ کی آنکھ سے تیر چلائی جائے تو وہ کعبۃ اللہ کو جا کر چھوئے گی۔ اس کو انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے۔ یا تو ہو سکتا ہے ماربل پر پٹا لگا ہو، یا اس کے جو کارنر ہوتے ہیں، ایک ماربل دوسرے ماربل کے بیچ میں جو لائن ہوتی ہے، اس پر آپ اپنی ایڑی رکھیں، کعبۃ اللہ آپ کے بالکل سیدھے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ حکم یاد رکھیں، دنیا میں ہم جہاں سے بھی نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ کی جہت میں نماز پڑھتے ہیں۔ مان لیجئے مغرب ادھر ہے، کعبۃ اللہ ادھر کہیں 1000 کلومیٹر پر ہوگا، لیکن ہم نماز جہت میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کعبۃ اللہ کے اندر جب نماز پڑھیں گے آپ، تو آپ کو عین کعبہ کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو لوگ قالین بچھاتے ہیں، وہ قالین تھوڑی سی کراس بچھاتے جاتے ہیں، جہاں جہاں اس کی باقاعدہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اب ہمارا حاجی جا کر بولتا ہے ارے اس کو ٹیڑھا کیوں بچھایا، اس کو سیدھا کرنے جاتا ہے۔ اس کو جو ٹیڑھا رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ وہاں پر کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا رخ ہو، اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ بہرحال صفا پر آپ کھڑے ہیں، یہ اس طرح سے آپ یہاں پر کھڑے، آپ آیت پڑھے ابدؤ بما بدأ اللہ بھی کہا، اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بعض روایتوں میں الحمدللہ کا بھی لفظ ہے، لیکن زیادہ تر تکبیر اور تحلیل، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر آپ کھڑے رہ کر یہ پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ بعض اس میں یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھایا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ دعا کے وقت میں ہاتھ اٹھایا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت میں بھی آپ دعا اٹھائیں۔ تو آپ کی مرضی، چاہے پورے میں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ اگر جگہ مناسب ہے، آپ ٹھہرے ہیں، رش نہیں ہے، لوگ دھکم دھکی نہیں کر رہے ہیں، آرام سے کھڑے ہیں، تو اس کو آپ 3 بار پڑھیں گے اور دعا 2 بار کریں گے۔ پہلے ذکر کریں گے، دعا کریں گے، پھر ذکر کریں گے، دعا کریں گے، پھر ذکر کریں گے، ختم۔ اب تیسری بار دعا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صفا سے نکلیں گے مروہ کی طرف۔ صفا اور مروہ کے لیے وضو شرط نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے اگر آپ کا وضو ہے، لیکن مان لیجئے وضو ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جب چلیں گے آپ، درمیان میں آپ کو ایک گرین فریم آئے گا۔ اس گرین فریم میں آپ مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوڑ لگائیں۔
خواتین اپنی عام رفتار میں رہیں گے، وہ بالکل اپنی رفتار تیز نہیں کریں گے، اور یہاں پر بھی کوئی دعا کی پابندی نہیں ہے، آپ درود پڑھیں، ذکر کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ آزاد ہیں۔ البتہ اس گرین فریم کے بیچ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا ہے، وہ پڑھتے تھے رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ پڑھنا ہے، پڑھیے، یاد کر سکتے ہیں، صحابی نے نقل کیا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ چیز ثابت ہے، اور یہ حدیث ثابت ہے کہ یہ دونوں صحابی جو ہے یہ دعا کرتے تھے۔ اب باقی کی رفتار آپ سیدھے عام اس میں چلیں گے۔ اب صفا سے آپ مروہ گئے، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے حجر اسود میں یہاں سے شروع کر کر یہاں آنے پر ایک ہو رہا ہے، یہاں پر صفا سے جا کر صفا پر آنے پر ایک ہوتا ہے، نہیں، یہ 14 چکر ہو جائیں گے، پھر تو چکر آنے لگ جائے گا۔ تو یہ 7 چکر صفا سے شروع ہو کر مروہ تک ایک چکر پورا ہو گیا۔ اب مروہ پر آپ جب پہنچے، وہاں پر بھی یہ سب کچھ پڑھیں گے، آیت نہیں پڑھیں گے اور وہ ٹکڑا نہیں پڑھیں گے، ابدأ بما بدا اللہ، باقی اللہ اکبر۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں قبلہ رخ ہونے کے لیے آپ ماربل کو نظر رکھیں، ماربل کے اوپر اپنے پیر ٹھیک سے رکھیں، کعبۃ اللہ آپ کے بالکل سامنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، یہ پوری دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر صفا مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے۔ صفا کی طرف آتے ہوئے پھر آپ کو گرین فریم ملے گا، یہاں پر دوڑ لگائیں گے مرد حضرات، اگر رش ہے تو صرف اداکاری کریں گے، اور اگر رش نہیں ہے دوڑ سکتے ہیں تو آپ دوڑ بھی لگائیں۔ اب آپ مروہ پر آئے تو مروہ پر آپ کا یہ دوسرا، صفا پر آئے آپ کو صفا پر یہ دوسرا چکر مکمل ہو گیا۔ پھر یہاں پر بھی اگر آپ کو موقع ہے کھڑے رہ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں، اور یہاں پر بھی دعاؤں کی آپ پابند نہیں ہے، تو یہاں پر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، وہی اذکار پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اور آیت آپ پہلی بار پڑھیں گے، باقی کے چکروں میں آیت نہیں ہے، باقی دوسری چیزیں ہیں آپ کے پاس۔ اس بیچ میں اگر مان لیجئے نماز شروع ہو گئی، آپ بالکل نماز میں داخل ہو جائیے، نماز پڑھیں، جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اب یہاں پر آپ کا ایک چکر ہوا، یہاں پر 2، یہ 3، 4، 5، 6، 7، جیسے ہی 7 چکر آپ کے مکمل ہوئے، اب آپ کا رکن، عمرے کا جو رکن ہے یہ ختم ہو گئے۔ عمرے میں 3 رکن ہیں، احرام، طواف، سعی۔ اب چوتھی چیز واجب ہے، وہ ہے بال کا مونڈنا، بال کی کٹنگ کرنا، یا خواتین کا 1 انچ اتنے بال نکالنا۔ اس میں یاد رکھیں، اگر آپ بہت پہلے جا چکے ہیں، اتنا پہلے کہ ابھی حج کو کافی دن باقی ہیں، 20-25 دن باقی ہیں، تو آپ عمرے میں بھی سر مونڈ لیجئے، کیونکہ فضیلت اسی میں نہیں۔ اگر عمرے میں اگر آپ کو حج کے دن بالکل قریب ہیں، 10 دن باقی ہیں، 8 دن باقی ہے، تو اب آپ کو حج میں پھر سر مونڈنا ہے، لہذا پہلے اس میں آپ مشین لگوا لیجئے، تاکہ 10-15 دن میں بال اتنے آئیں گے کہ آپ مونڈ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ 7واں چکر، ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ وہیں پر کینچی لے کر بال کاٹتے ہیں، 2-4 بال ادھر سے کاٹو، پھر یہ کعبۃ اللہ کی حرمت کی پامالی ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں کرنے دیں گے کسی کو؟ کوئی مونچھ کاٹنا چاہے، کوئی داڑھی کاٹنا چاہے، کوئی بال کاٹ، بھئی میں اپنے گھر میں نہیں کرتا ہوں، اللہ کے اتنے مقدس گھر میں یہ بے حرمتی کیوں؟ کوئی اس طرح کی چیز وہاں پر مروہ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ کا مروہ کا 7واں چکر مکمل ہو گیا، اب آپ کے بال کاٹنے کا وقت ہے۔ آپ باہر جائیں، مرد حضرات سیلون میں جائیں، نائی کے پاس جائیں، بال مونڈ لیں یا بال کم کریں، دونوں کا بھی وقت میں نے بتایا۔ اگر بہت پہلے جا چکے ہیں مونڈ لیں، اگر وقت کم ہے کٹنگ یا مشین لگوا لیں۔ خواتین اپنے کمرے، بعض خواتین وہاں پر ہی کھڑے کھڑے بال کاٹتی ہیں، یہ حرمت کے اچھے لیے یہ نہیں ہے، حرم کی توہین ہے اس میں۔ خواتین اپنے کمرے میں آئیں گی اور اپنے پورے بالوں کو جمع کر کر 1 انچ بال کاٹیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاتون کیسے کاٹے گی؟ وہ تو عمرے میں ہے، احرام میں ہے، تو اس میں احرام آپ کا یہ صفا کے ساتھ آپ کا یہ ختم ہو گیا۔ آپ اپنے بال خود کاٹ سکتی ہیں،
یا ایک خاتون دوسرے کے کاٹ سکتی ہے، دوسرے اس کے کاٹ سکتی ہے، اب آپ پر وہ پابندی نہیں ہے، آپ ختم ہو گئے آپ کی چیز، لہذا بال کاٹنے میں یہاں پر اس طرح کی پابندی نہیں۔ اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور آپ اطمینان کے ساتھ اب اس کے بعد اپنے گھروں میں رہیں گے، کمروں میں رہیں گے جب تک کہ حج نہیں آتا۔ یہاں پر ایک بات شاید میں نے سوال میں بھائی کے سوال میں بتایا تھا پھر بھی، کہ جب آپ عمرے کے نیت کر آ رہے ہیں تو نیت میں لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن کہنا ہے، کب؟ میقات سے تھوڑا پہلے، جتنا پہلے ہو سکتا ہے، اور تقریباً فلیٹ میں پورے حاجی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بیدار رکھیں، ایک دوسرے کو میقات کراس ہونے سے پہلے آپ یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے؟ عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب جی ہاں 1 انچ کے برابر بال کاٹے جی، جی ابھی میں وہی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کا سوال آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک بات دیکھیں، اب ہمارے حاجی ایک عمرہ کرنے کے بعد اب ان کو بڑی چاہت ہوتی ہے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چاچا کا، تایا کا، پھپھا کا، نانا کا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ اپنی انرجی کو سنبھالیں حج کرنے کے لیے۔ آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، عمروں پر عمرے، چاچا تایا پھپھا کے عمرے کرنے میں کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے سامنے کی بات میں کہہ رہا ہوں، 5 ذوالحجہ کو ایک بلڈنگ میں درس دے رہا ہوں، مرد حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، بازو کے کمروں میں خواتین بیٹھے ہیں۔ جب درس پورا ہوا، ایک شخص کا عورتوں میں سے سوال آتا ہے، مرد کی آواز ہے، گرجدار آواز ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ بتایا گیا کہ یہاں پر خواتین بیٹھے ہیں، یہ مرد کی آواز کیا ہے؟ سوال کیا تھا؟ کہا کہ میں 17 عمرے کرنے کی نیت بلکہ وعدے کر آیا تھا، مطلب جتنی دعوتیں کھایا تھا اتنے وعدے کر آیا تھا۔ اب اس کا حال یہ ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں بغیر کسی مبالغے کے، وہ بندہ لوز موشن اس کو اتنے ہو رہے ہیں، 5 ذوالقعدہ، 7 ذوالقعدہ کو حرم حج کے لیے نکلنا ہے، وہ بندہ بازو کمرے سے اٹھ کر مردوں کے پاس آ کر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ بتاؤ آپ عمروں کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں 1 سے زیادہ عمرہ کیا، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ بھیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے بعد بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ سب لوگ حج اور عمرہ کر جا رہے ہیں، میں نے صرف حج کیا، عمرہ نہیں کیا۔ اصل میں ماہواری ہونے کی وجہ سے وہ حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکی، لہذا حج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا، عبد الرحمن بھیا یہ رو رہی ہے، جاؤ اس کو لے جا کر تنعیم ایک جگہ ہے جہاں آج کل مسجد عائشہ بنی ہے، یہاں پر لے جاؤ، احرام بندھا کر اس کو عمرہ کرو۔ اور یہ ایک لاڈلی بیوی کے دل رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی وہ کر لے، آدمی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ایک اور چیز، عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہن کے ساتھ گئے، طواف میں ساتھ میں تھے، سعی میں ساتھ میں تھے، پورے عمرے میں ساتھ میں تھے، تو بھیا وہ احرام پہن لیتے تو کیا تکلیف تھی؟ وہ بھی تو عمرہ کر سکتے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے نہیں کہا کہ تم بھی ساتھ میں عمرہ کرو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے بعد اپنی انرجی کو سنبھال کر رکھیں، آپ کو حج میں بہت کچھ انرجی چاہیے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، جو بندہ صرف حج افراد کر رہا ہے اس پر قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ جواب چاہیے مجھے، نہیں ہے۔ جو بندہ تمتع کر رہا ہے یا قران کر رہا ہے اس پر قربانی ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ وہ قربانی حج کی دے رہا ہے یا حج کے ساتھ ایک عمرہ کرنے کی قربانی دے رہا ہے؟ ہاں حج کے لیے قربانی، حج افراد تو اس کا تو قربانی ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ حج افراد کر رہا ہے، سنگل حج، اس میں قربانی ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہے۔ حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا حج کے ساتھ عمرہ کر رہا ہے، یعنی ایک سفر میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کر رہا ہے، تو بھیا شکرانے میں ایک قربانی دو۔
اب اگر یہی کہا جائے کہ جتنے عمرے کر رہے ہیں اتنی قربانیاں دو، نہیں بھائی اب جیب پر ہاتھ ڈالنے والی بات مت کرو میرے بھائی، سنت کے مطابق کام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ جو لوگ جا کر بار بار عمرے کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا رہے ہیں یا اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں۔ ارے بھئی آپ مکہ میں رہتے ہوئے طواف کیجئے، عبادتیں آپ اپنی کیجئے، دعائیں آپ دنیا بھر کے لیے کیجئے۔ اچھا ایک اور چیز، کیا میرا اپنا کوٹا پورا ہو گیا کہ میں دوسروں کے نام ٹرانسفر کر رہا ہوں، یہ عمرہ آپ کو، یہ عمرہ آپ کو، یہ عمرہ؟ ارے بھائی میں خود محتاج ہوں، عبادتیں ہم اپنی کریں۔ تو لہٰذا آپ ایک عمرہ ہونے کے بعد اپنی صحت کو سنبھالیں اور مکہ میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ آپ طواف کر سکتے ہیں طواف کریں، اپنے گھروں میں رہیں، کہیں ادھر ادھر جانے گھومنے پھرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ اصل حج کے لیے گئے۔ چچا آپ کا جو سوال تھا اس سوال میں یہ کہ جو نفل عمرے کی جاتے، ایک بات اور دیکھیں، آپ جس امام رحمت اللہ علیہ مجمعین جس امام کے قول کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی امام کے نزدیک بھی صبح شام آج کل عمروں کا ثبوت نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ پہلے عمرے میں اگر آپ نے سر مونڈ لیا تو دوسرا عمرہ آنے پر آپ کے بال پکڑ میں آنا چاہیے۔ کتنے دن میں آتے بھی پکڑ میں؟ 15 دن تو لے لو کم از کم۔ اور بعض ائمہ کے پاس سال میں ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں، تو یہ عمرے پر عمرے کرنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا، علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بہت واضح طور پر کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں عین سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ نیکیوں میں ہم صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے، جب انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تو ہم نہ کریں۔ اب لوگ گنیں گے کتنے عمرے کیے تم، کتنے عمرے کیے تم۔ اچھا ایک اور چیز کہ بعض لوگ طائف جاتے ہیں، وہاں پر میقات پر اب ان کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ آپ میقات پر آئیں، آپ طواف عمرہ واجب ہوگا۔ ارے بھیا عمرہ ایک ہی واجب تھا، فرض تھا جو آپ نے ادا کیا، ایسا نہیں ہے آپ باہر سے میقات پر آئیں گے تو میقات باہر سے آ رہے ہیں تو میقات پر آپ کو احرام باندھنا ہے اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ گزرتے ہیں تب عمرہ لاگو ہو۔ اسلام اتنی زیادہ شدت پر کیسے کسی کو مجبور کر سکتا ہے کہ مجرد میقات پر گزر رہا ہے عمرہ واجب ہو گیا، جینا حرام ہو جائے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور کیا کرے گا، روز عمرے کرتے بیٹھے گا؟ تو یہ پبلک عوامی یہ ہے، آپ علماء کی جس عالم کو بھی آپ اٹھا کر پڑھیں آپ کو اس بارے میں بہت واضح چیز ملے گی۔ آپ اپنی صحت کو سنبھالیں، بہت ضروری ہے آپ کی صحت کا سنبھالنا۔ یہاں پر مکہ میں رہتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، ابھی طواف میں یا جہاں کہیں رش ہوتا ہے، میاں بیوی کوشش کرے اگر 2 ہی ہیں، اگر 4-5 کا گروپ ہے، لیڈیز کے ساتھ میں کوئی لیڈیز ہے ٹھیک ہے، جینٹس کے ساتھ میں کوئی جینٹس ہے تو جیسے بھی چلے، لیکن میاں بیوی 2 ہی ہے، ہاتھ پکڑ کر چلے۔ ایک مرتبہ میں ایسے درس میں کہہ رہا تھا تو کسی نے پیچھے آپس میں باتیں کر، ارے زندگی میں جوانی میں ہاتھ نہیں پکڑا، میرے بھائی جوانی میں نہیں پکڑے اب تو پکڑ لو، اس سے بہتر، ورنہ آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ طواف میں ہو، اس طرح سے ہاتھ پکڑنا کوئی غلط کام نہیں ہے، آپ جاتے آتے ہوئے بھی ہاتھ پکڑ کر آئیں جائیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا اشارہ میں کہتا ہوں، دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، بس آئی راستے میں، اب بس جیسی ہی آئی تو بیوی جو وہیں پر کھڑی تھی، میاں کیا کیا بس کے پیچھے سے ادھر چلے گئے۔ اب بیوی جو ہے وہ بس کے ساتھ تھوڑا سا ادھر ٹہلی، اب بیوی کا راستہ ادھر ہو گیا، شوہر کا راستہ سیدھا ہو گیا۔ تقریباً 4-5 گھنٹے گھوم کر، وہ تو اچھا تھا ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی کسی طرح سے پہچان میں آئے، تو اس طرح سے آپ کرنے نہ دیں، ساتھ میں رکھیں۔ اور دوسری بات، یہاں پر ہم لوگ جب روڈ کراس کرتے ہیں پہلے کہاں دیکھتے ہیں؟ رائٹ میں دیکھتے ہیں، لیفٹ میں دیکھتے ہیں؟ روڈ کراس کرنے کے ٹائم پر پہلے کہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ رائٹ میں دیکھتے ہیں۔ یہ برٹش رول ہے، برٹش رول میں رائٹ سے گاڑیاں آ رہی ہیں، لیفٹ میں جا رہی ہیں۔ امریکین رول میں لیفٹ سے آ رہی ہے گاڑیاں، رائٹ میں جا رہی ہیں۔ اب ہمارا حاجی روڈ کراس کرنے کے ٹائم پر پہلے رائٹ میں دیکھتا، کچھ وہاں پر گاڑی کچھ نہیں ہے، یہ اچانک گاڑی ادھر سے آئے۔ یہ حادثات ہوئے ہیں، میں کوئی فرضی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، یہ ریئل میں
آپ روڈ کراس کرنے کے وقت میں پہلے لیفٹ میں دیکھیں کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے کیا، پھر اس کے بعد آپ روڈ کراس کریں۔ گوگل کا استعمال میں نے کہا آپ زیادہ سے زیادہ جہاں کہیں جا رہے ہیں آپ اس کا استعمال کریں۔ روم کے اندر جب آپ کمرے کے اندر سے جا رہے ہوں تو آپ اپنے روم کی چابی نیچے دے کر جائیں۔ آپ نے لاک کیا، جیب میں ڈال دیا، آپ نکل گئے ہیں، آپ کے کمرے کے ساتھی آئے ہیں بیچارے، طواف کر کر آئے ہیں، نماز پڑھ کر آئے ہیں، کمرہ بند ہے، نیچے چابی نہیں ہے، اب سوچ کر دیکھیں اس کے دل سے کیا نکلے گا، دعا نکلے گی کہ آہ نکلے گی۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب تک آپ عمرے کے بعد سے لے کر حج کے دن آنے تک اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ، اور خاص کر دھوپ کے وقت میں باہر نکلے، پہاڑی دھوپ ہے، پانی کا استعمال کثرت سے آپ وہاں پر کرتے چاہیے، اور اس میں بھی زمزم کا پانی آپ صحت کے لیے اور عبادت وغیرہ کے لیے اللہ توفیق دے، اس معنی میں آپ جس نیت سے پیو گے یہ سب کچھ چیزیں آپ کے حصے میں آئے گی۔ تو یہاں ہم لوگ کچھ باتیں ہونے کے بعد اب سیدھا 8 ذوالحجہ پر چلتے ہیں۔ جی جی میں پہلے ہی بتایا، کندھا جو ہے آپ کا طواف شروع ہوتے ہی کھلے گا، طواف ختم ہوتے ہی بند ہو جائے گا۔ باقی جتنے اوقات ہیں آپ اس میں کندھے کو بند رکھیں گے۔ اس کو صرف طواف کے حد تک یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی